آپ بہن ہیں یا بھائی ہیں ہمارے؟ نہیں بہن ہوں. ہاں بہن ہے. خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے. حکم کریں بہن. آمین جزاک اللہ. میرا نام آمنہ ہے، میں یو پی سے بات کر رہی ہوں. خدا آپ کو عزت دے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو میں سنی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. تھوڑی کنفیوز ہوں، تھوڑی پزل ہوں. تو مجھے کون سا راستہ کیا کرنا چاہیے، اہل بیت رسول کا، یا کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو خود پتہ ہے، آپ کے اپنے سوال میں اس کا جواب ہے. آپ جو ہیں ان لوگوں کو راستہ اختیار کریں گے جو مطہر ہیں، جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا ان کے جو مخالف ہیں ان کے. ابھی میں نے آپ کو ابھی تقریر کی ہے کہ سب سے بڑا جو سبب ہے کہ شیعہ اور سنی بنے ہیں، ہم شیعہ کہلاتے ہیں، آپ سنی کہلاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ابوبکر کی خلافت کو ہم نہیں مانتے، اور جو سنی لوگ ہیں وہ مانتے ہیں. اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ ابوبکر کی خلافت کی کیا دلیل ہے، کہتے ہیں اجماع صحابہ، رضا صحابہ. اب ہم نے ابھی آپ کی اسپیچ میری اگر آج دیکھ لیں آپ، اس میں آپ غور کریں، میں نے کتنے دلائل لائے ہیں کہ اس میں کوئی اجماع نہیں تھا، کوئی رضا نہیں تھا، ان کے کوئی کنسنسس نہیں تھا. اسی لیے تو عمر آیا ہے، وہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا اگر آپ لوگ یہاں پہ، پھر آپ کی میٹنگ ہو گئی تو میں آگ لگا دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آگ لگانے کی جو دھمکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ابوبکر کی خلافت کو باطل سمجھتے تھے، ابوبکر کی خلافت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. اور عمر کو، ابوبکر کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا اختلاف، مخالفین کا مرکز جو ہے یہی گھر ہے، یہی گھرانہ ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اس اپوزیشن کو جلد از جلد ہمیں ختم کرنا چاہیے. اسی لیے وہ آگ لگانے کی جو ہے دھمکی دے رہا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ پہلی بات یہ ثابت ہو گیا کہ لیکن جب کنسنسس نہیں ہے. جی حکم کریں بات کریں. تو آپ کی کال ریکنیکٹ ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پر کوئی کنسنسس نہیں ہے، رضا نہیں ہے. تو یہ جھوٹی کہانی سنائی گئی ہے آپ لوگوں کو کہ ابوبکر کی خلافت پہ سب کا اجماع ہے. تو اس کی خلافت کی تصحیح کی ایک ہی دلیل ہے اجماع، ایک ہی دلیل ہے رضا. اور نہ اجماع ہے نہ رضا ہے، بلکہ اس کے بالعکس انہوں نے جو دھمکی دی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، اس سے جو متائن آج میں نے گنتی کیا نا، جو متائن میں نے گنتی کیا ہے کہ ان کا اس سے نہ صرف، بلکہ یہ جو اہل بیت علیہ السلام کی جو دشمنی ہے، ان کی جو اذیت ہے، وہ اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ان سے جنگ لڑنا اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑنے کے مترادف ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں نہ صرف ان کی خلافت کو باطل کر دیتی، اس سے بڑھ کر بہت اور چیزوں کو خراب کر دیتی. جی بہن آپ حکم کریں. آپ کنیکٹڈ ہیں بہن آپ کی آواز جی آواز آ رہی ہے؟ کوئی مزید حکم؟ جی حکم کریں بہن. کچھ لوگ کہتے ہیں شیعہ کے گلاس میں پانی نہیں پینا چاہیے، کچھ جب ادھر ہوتے ادھر ہو جاتا ہے، بندہ ادھر ہو جاتا ہے ادھر ہو جاتا ہے. تو میں ریئلی کنفیوز ہوں. میں تو چاہتی ہوں کہ میں اس کے راستے پہ چلوں. بالکل آپ اہل بیت علیہ السلام کے راہ پہ آ جائیں. ٹھیک ہے بہن، آپ نے صحیح سوچا. بہت مہربانی، خدا آپ کو عزت دے. بہت مہربانی آپ، خدا حافظ. خدا آپ کو عزت دے. بہت مہربانی. کوئی اور سوال نہیں ہے؟ نہیں. جزاک اللہ بہت مہربانی. آپ کو سلامتی دے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام اسی قضیہ سے، یہی قضیہ جو شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، ان کے حکومت نے ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے، فدق کا جو معاملہ ہے، حکومت کا جو برتاؤ ہے، ان کی جو ناراضگی ہے، یہ خود بہترین دلیل ہے کہ ان کی خلافت باطل ہے. بہترین دلیل، واضح دلیل. ایک ایسا فرقان ہے ہمارے اور آپ کے سامنے، ایک ایسا میزان ہے حق و باطل کا کہ بالکل سب صاف ہو جاتا ہے اس معاملے میں. جو سب سے اختلافی مسئلہ ہے، کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ امامت و خلافت. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو گورنمنٹ کا جو برتاؤ رہا ہے، ان کے نہ صرف ان کے خلافت کے بطلان کے لیے بلکہ ان کے کفر کے لیے کافی، ان کے کفر کے لیے، ان کے ارتداد کے لیے کافی. جناب سلام علیکم پاکستان، حکم کرو. جی امید کرتا ہوں کہ سے خدا آپ کو سلامتی عنایت فرمائے. حکم کریں. گزشتہ چند ہفتے قبل میری آپ سے بات ہوئی تھی 2-3 موضوعات پر. میں اس ضمن میں ہی دوبارہ اس پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. مجھے یاد تو نہیں ہے، آپ کچھ بات کریں گے تو شاید مجھے آپ نے کہا تھا کہ اہل سنت علی الاحسن نقوی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ شیعہ اور سنی ان دونوں کے پاس کسی صحابی کا کوئی ایسا دعویٰ یا ادعا موجود نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ کہا وہ قرآن سالم ہے، عمل ہے. میں نے اس کے اوپر مسند احمد اور بخاری شریف وغیرہ سے روایات پیش کی تھی جس میں حضرت ابن عباس، محمد بن حنفیہ اور حضرت علی، لیکن آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کی کتابوں میں ہے. تو میں آپ کتاب شاید مجھے یاد نہیں ہے. مجھے آپ کا ادعا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسے شہادت ہے صحابہ سے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کامل ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، آپ یہی ادعا کر رہے ہیں؟ جی بالکل میں کہتا ہوں. اچھی بات ہے. بخاری سے شروع کرتے ہیں. بخاری میں آپ کی کتابوں سے پیش کرنا چاہتا ہوں. نہیں آپ پہلے ٹھیک ہے، آپ نے بخاری وغیرہ کا حوالہ دیا ہے نا، ابھی کہا کہ بخاری وغیرہ سے آپ پہلے بخاری سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ میری کتابوں سے بھی بے شک کر لیں. پہلے بخاری سے کہتے ہیں. بخاری کا کیا حدیث نمبر ہے؟ بخاری حدیث نمبر مجھے بتائیں. یہ ٹھیک، میں یہ عمدۃ عیون جو صحاح الاخبار ہے نا، اس میں بخاری کے حوالے سے وہ روایت لے کر آئے ہیں. ابن بطریق جو ہے
اور وہ ابن بطریق نے میرے پاس جو ہے اس کے ابن بطریق، آپ بخاری سے نقل نہیں کر رہے، آپ ابن بطریق کے کتاب سے عمدۃ صحاح الاخبار سے نقل کر رہے ہیں. جی تو آپ کیوں انہوں نے بخاری کے ریفرنس سے کہا ہے، ہمیں بخاری سے بھائی کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ دیکھیں بھائی دیکھیں آپ نے سن لے بخاری میں نے پیش کی ما عندنا کتاب نقرأہ الا کتاب اللہ، یہ میں نے بخاری سے ترجمہ پہلے بھی پڑھ کر سنائی آپ جی. اس کو ترجمہ کر لو، ترجمہ کر لو. ٹھیک ہے میری ایک بات سنیں. آپ نے یہ روایت میرے منہ سے سنی ہے، آپ نے اس کا مجھے یہ جواب دیا تھا کہ یہ آپ کی کتابوں میں ہے. میں آپ کو اب یہ آج جو میں کال کر رہا ہوں تو میں نے اس وجہ سے ابن بطریق کا حوالہ دیا کہ یہ آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف آپ کی کتابوں میں. ایک بات ہمارے پاس ایک بات سنیں، ہمارے پاس حماقت کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس بیوقوفوں کے لیے، پاگلوں کے لیے. اجازت دے مجھے بات کامل دیں، مجھے بات کامل کرنے دیں. او بھائی مجھے کامل کرنے دیں، اگر ایک دفعہ مزید میری بات کاٹ دی نا میں آپ کا فون کاٹ دوں گا. مجھے بات کرنے دیں نا. اگر آپ کے پاس دلیل ہے میرے سر آنکھوں پر، ہم آپ کی دلیل کو سننا چاہتے ہیں، آپ کی دلیل کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، جو چیزیں ہمیں نہیں معلوم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے ہمارے ساتھ فراڈ ڈرامہ کیا تو ہم اس سے بھی جھجک نہیں کریں گے کہ کہہ دیں آپ کے ساتھ بات کرنا فضول ہے، کیونکہ آپ کو بات نہیں سمجھ آتی. ابھی آپ نے ادعا کیا کہ آپ کے پاس مسند احمد ابن حنبل سے، بخاری سے، فلان کتاب، آپ نے کئی کتابوں کا ذکر کیا کہ اس میں آپ کے پاس صحابہ کے اقوال ہیں، کہ کتاب آپ کے پاس قرآن مجید کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں. تو ہم نے آپ سے دلیل مانگا ہے بخاری سے، آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ بخاری فلان کتاب نے بخاری کا ریفرنس دیا. تو کم از کم یہ ثابت ہو گیا کہ بخاری وغیرہ سے آپ کے پاس کتاب نہیں ہے. آپ جو ہیں اجازت دیں مجھے بات کامل کرنے دیں، آپ جو مرضی کہہ دیں کہ آپ کے پاس بخاری وغیرہ سے کوئی ریفرنس نہیں ہے، آپ کو کسی اور کتاب سے ریفرنس دے رہے ہیں، اس نے حوالہ دیا بخاری کا. تو اس دونوں میں زمین آسمان کا فرق. اب آپ نے جس روایت کا ذکر آپ نے کیا ہے نا کہ کسی نے کہا ہے کہ ما عندنا کتاب نقرأہ الا کتاب، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، پتہ نہیں آپ کو ترجمہ اس کا آتا بھی ہے یا نہیں، اسی لیے میں نے کہا ترجمہ کرو. دیکھو ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ ہمارے پاس اور پڑھنے کے لیے اور کتاب نہیں ہے، صرف کتاب اللہ ہے. ہمارے پاس پڑھنے کے لیے اور کتاب نہیں ہے، صرف کتاب اللہ ہے. پڑھنے کے لیے ہمارے پاس صرف کتاب اللہ. تو اس سے یہ اس طرح کہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے کتاب اللہ ہے، اس کتاب اللہ کے علاوہ دوسری کتاب نہیں ہے. یہ اس جملے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس جملے سے ثابت ہوتا ہے کہ کتاب اللہ میں کوئی نقصان نہیں ہے، کتاب اللہ سے آیات ساقط نہیں ہوئی ہیں، یا یہ کوئی ایسی سے ثابت نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اس جملے کو آپ کس سے نسبت دیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام سے نسبت دیا ہے. جی بالکل. اچھا، اور ہمارا تو ایمان عقیدہ یہی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کیا تھا، انہوں نے قرآن جمع کیا تھا، ان کے پاس جو تھا نسخہ کامل تھا. وہ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے. اگر یہ ثابت بھی ہو جائے نا، یہ حدیث دلالت نہیں کرتا آپ کے مدعا پر کہ صحابہ کے نزدیک جو قرآن تھا اس میں نقصان نہیں تھا، یا اس میں ایسے جملے ہیں کہ اس قرآن میں نقصان نہیں ہے. اگر یہ ثابت بھی ہو جائے اس مدعا پر تو وہ اپنے قرآن کے متعلق بات کر رہے ہوں گے نا. اب کوئی اور جملہ ہے تو سناؤ میں. جی دیکھیں، میں نے صحابہ کرام آپ نے کہا بخاری کا اپنے حوالہ نہیں دیا، تو میں بخاری کا پہلے پیش کر چکا تھا، دوبارہ سن لیں. 6903 یہ بخاری کا روایت نمبر ہے، 6903 حدیث نمبر 6903. اس میں کیا لکھا ہے؟ میں بتاتا ہوں. اس میں تو ابا جو ہے فقال سالت علی رضی اللہ تعالی عنہ هل عندكم شيء ما ليس في القرآن. ابو جحافہ جو ہے حضرت علی سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس قرآن عندکم نہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی صرف عندکم. تمام صحابہ اس وقت یہاں جو سمجھا جاتا تھا عندکم شیء ما لیس فی القرآن، کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے. انہوں نے آگے سے کیا فرمایا؟ ما لیس، اور پھر آگے انہوں نے وقال مر ما لیس عند الناس فقال بالذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ ما عندنا الا ما فی القرآن الا فہما. یہ کیا ہے؟ ما عندنا، ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں، الا ما فی القرآن، مگر جو قرآن ہے الا فہما، یا اس کے سوا جو فہم ہے. قرآن حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس اضافی چیز کوئی نہیں ہے، فقط قرآن کا فہم ہے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور قرآن کا اطلاق کس طرح ہو سکتا ہے؟ قرآن تو ابو جحافہ جس کو عام لوگ قرآن سمجھتے تھے، ما نقرأہ. اب یہ کہ جو قرآن جس کو سب سمجھتے تھے اسی کو کہنا ہے. میں اس کے اوپر ایک جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بھائی میں نے کہا نا شروع میں کہ ہمارے پاس جہالت کے لیے، پاگلپن کے لیے وقت نہیں ہے. آخری فرصت آپ کو دیتے ہیں. اجازت دیں مجھے بات کرنے، استعمال کر رہے ہیں. آپ جو ہے نا ہمارے عقلوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. حدیث کا مطلب کچھ اور ہے، اس سے مذرات کچھ اور لے رہے ہیں. بھائی اس کا آپ کے مدعا سے کوئی تعلق کہہ دیجیے، آپ اپنی باری میں کہہ دیجیے، آپ بولے ہیں مجھے تو بات نہ کاٹیں پلیز، بات کامل ہونے دیں. آپ کا مدعا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی حدیث ہے کہ کسی صحابی نے کہا کہ یہ موجودہ قرآن کامل ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ سننا چاہتے ہیں. یہ جو آپ نے لایا نا کہ ہمارے پاس وہ روایت جو آپ بخاری کی پیش کی ہے نا، وہ یہ ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں،
وہ بخاری والی روایت یہ ہے، یہ بخاری روایت یہ ہے کہ سألت علی رضی اللہ عنہ، ابا جحیفہ نے کہا کہ میں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ابا جحیفہ نے کہا کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا هل عندكم شيء ما ليس في القرآن، کیا آپ کے پاس ایسا علم ہے یا ایسی چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ وقال مرة، ایک دفعہ اس نے یہ کہا ما ليس عند الناس، جو لوگوں کے پاس نہیں ہے، ایسا علم، ایسی چیز جو لوگوں کے پاس نہیں ہے، ایسی چیز، ایسا علم جو قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک روایت کے دو ورژن سے۔ اچھا، تو انہوں نے جواب دی والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، اللہ کی قسم جس نے دانے کو شگاف دیا ہے، دانے کو اس نے توڑا ہے اور لوگوں کو خلق کیا ہے۔ ما عندنا الا فی القرآن، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مگر وہ کہ قرآن میں موجود ہے۔ الا فہما یعطا رجل فی کتاب ہے، جو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو فہم کتاب عطا کرتا ہے۔ وما فی الصحیفہ، اور جو کچھ کتاب میں ہے۔ وما فی الصحیفہ العقل وفکاک الاسیر وان لا یقتل مسلم بکافر، صحیفہ میں کیا لکھا ہے؟ صحیفہ میں دیا لکھا ہے، عقل بولتے ہیں دیات کو، دیات کے احکام، وفکاک الاسیر، اسیر کو آزاد کرنے کا حکم، اور یہ کہ مسلمان جو ہے کافر کے مقابلے میں قتل نہیں ہوتا۔ تو اس سے آپ مجھے وجہ استدلال اپنا اب بتائیں نا کہ آپ استدلال کرتے ہیں کہ اس کا مراد یہ ہے کہ آپ کا ادعا کیا کہ ایسی حدیث ہے ہمارے پاس کہ قرآن میں نقصان نہیں ہے، تو اس سے کیا دلالت کرتا ہے اس پہ؟ مجھے سمجھاؤ۔ اس میں ہاں میں یہ سمجھاتا ہوں، جب پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ عندکم شیء ما لیس فی القرآن، اور پھر کہا ما لیس عند الناس، وہ اس کا جواب تو یہ دینا چاہیے تھا کہ ہاں لوگوں کے پاس جو قرآن ہے اس کے سوا ہمارے پاس بہت ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کے علاوہ ہے، کیونکہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن متداول ہے، جو ابو بکر نے جمع کیا، جو عثمان نے جمع کیا ہے، وہ قرآن آپ مانتے نہیں، آپ تو کہتے ساکت کی چیزیں، آپ خود کمی کے قائل ہیں۔ اور لعنت ہو اس شخص پہ جو قرآن کو نہ مانے، کیوں جھوٹ بولتے ہو تم؟ آپ کمی کے قائل ہیں، آپ نے خود کہا ہے کہ آپ کمی کے قائل ہیں، آپ اپنے قرآن آڈیو آپ کمی کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سنائیں ہمیں کہ یہ حدیث کیسے دلالت کرتا ہے کہ یہ موجودہ قرآن کامل ہے؟ علی کہتے ہیں میرے پاس فہم قرآن کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لوگوں کے پاس قرآن کے علاوہ میرے پاس ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ بہت کچھ ایسا۔ عبارت پڑھ کے ترجمہ کرو، عبارت ایک جملہ پڑھ کے ایک ترجمہ پڑھ کے ترجمہ کرو۔ ما عندنا الا ما فی القرآن الا فہما، شروع سے سوال بھی ترجمہ کرو نا، سوال بھی ترجمہ کرو۔ ٹھیک نہیں، تو عربی ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خود ترجمہ کر کے آئے ہیں کہ حضرت علی سے ابو جعفر نے پوچھا عندکم شیء ما لیس فی القرآن، کیا آپ لوگوں کے پاس، حضرت علی صرف نہیں مخاطب تھے اس وقت میں، عندکم قرآن میں، قرآن عندکم شیء ما لیس فی القرآن، کوئی ایسی چیز موجود ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے؟ اور دوسری مرتبہ انہوں نے کہا ما لیس عندنا، کوئی ایسا علم یعنی جو قرآن، دیکھیں اس سے مراد یہ نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں کہ ایسا قرآن جو موجودہ قرآن میں نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کوئی ایسا علم جو قرآن میں نہیں ہے، مثلا ایسی کتاب ہو، ایسے صحیفہ ہو، ایسا کتاب ہو، مثلا آپ نے جمع کیا احادیث کا جو قرآن میں نہیں ہے، ایسی باتیں ہیں آپ کے پاس، اس سے مراد یہ ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک علم کا ایسا ذخیرہ، ایسا خزانہ جو قرآن میں نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، وہ یہ پوچھ رہا ہے، یا ما عند الناس، جو لوگوں کے پاس نہیں ہے، مثلا لوگوں کے پاس حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، کیا آپ کے پاس ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ جو مطالب آپ لکھا رہے ہیں نا وہ نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو نہیں دیکھیں اللہ صاحب دیکھیں کہ حدیث موجود ہے، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ لیکن ایجوکیشن کتنی ہے آپ کی؟ میں بتا دوں گا، نہیں میں بتا دوں گا، دیکھیں میرا مقصود یہاں کو ٹیسٹ دینا نہیں ہے آپ کو، نہ کو آپ میرے استاد بھی ہیں، ٹیچر ہیں، کہ میں آپ کو کہوں میں نے آپ کی ایجوکیشن نہیں پوچھی۔ آپ لشرک فیکم کا معنی ابو بکر تجھ میں کر رہے ہیں، مجھے تو ایجوکیشن پہلے آپ کی پوچھنی چاہیے کہ آپ کی کیا، آپ اتنے ترجمے غلط کرتے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں ترجمے درست کریں، آپ اسی کے اوپر کوئی سیشن رکھ لیں، ہم آپ کو پہلے بتائیں جناب آپ کی قابلیت کیا ہے۔ لشرک فیکم کا معنی آپ دیکھیں تو صحیح، آپ نے کتنی مرتبہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ترک فیکم کا معنی کریں تو آپ کہتے ہیں کہ تم میں، یعنی کہ فیکم سے مراد امت لیتے ہیں، ثقلین جو ہے چھوڑا امت میں، اور فیکم جب ابو بکر کے لیے ہے تو آپ معنی کرتے ہیں ابو بکر تجھ میں۔ یہ بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے نا پھر آپ لوگوں کو۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اوکے بھائی، آپ صحیح فرما رہے ہیں، خدا حافظ آپ کے ساتھ بھائی، آپ کے ساتھ بات کرنا فضول ہے۔ آپ سن لینا، دیکھیں آپ جب مجھے برا بھلا کہتے ہیں تو یہ روایت آپ کے مدعا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ حدیث جو آپ بخاری سے ہمیں دکھا رہے ہیں نا، آپ کے مدعا سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو کھینچ کے تعویل کر کے اپنے مدعا پہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم صرف اتنا کہیں گے کہ آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے بھائی، آپ کی تعلیم نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، اسی سے آپ کسی عالم کو لے کے آئیں، اجازت دیں آپ کسی عالم کو لے کے آئیں تاکہ اس حدیث پہ بحث ہو جائے کہ اس حدیث کی دلالت کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اگر آپ لوگوں کے پاس کا معنی آپ اگر ابو بکر تجھ میں کریں گے تو آپ پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ عالم کو لے کے آئیں، ان سے بات کریں، آپ بھی تو عالم کو لائیں نا، پھر ہم بات کر لیں گے آپ سے۔ ٹھیک ہے، آپ لشر کو اوکے آپ میں آپ کا خادم ہوں، میں عالم نہیں ہوں،
مجھے جتنا آتا ہے میں سکھاتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا تو آپ اس پروگرام کو نہ دیکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پہ جو باتیں پیش کر رہا ہوں وہ تحقیق پہ مبنی نہیں ہے, مجھے عبارات نہیں آتے, تو آپ مجھے کال نہ کریں, اس پروگرام کو نہ دیکھیں, ٹھیک ہے نا. لیکن میرا یہ پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو نہیں آتی, آپ جو ہیں وہ حدیث کا آپ کے مدعا سے تعلق ہی نہیں ہے. جو سوال امیر المؤمنین علیہ السلام سے کیا گیا ہے اور وہ جواب دے رہے ہیں, اس کو آپ کے مدعا سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور یہ بخوبی بہترین دلیل ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ایسی حدیث ہوتی کہ جس میں ایک صحابی نے شہادت دی ہو کہ جو قرآن زید بن ثابت نے جمع کی ہے وہ عثمان نے جمع کیا, ابو بکر عمر نے جمع, یہ کامل شہادت ہوتی نا, ایسی بات ہوتی تو وہ آپ پیش کرتے. لیکن آپ کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ اس ایسی روایت کو لے کے آئے ہیں جو اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس موضوع سے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں حدیث کے اس روایت کے معنوں پر, اپنے عالم کو لے کے انشاءاللہ اس سے بات ہوگی.